شروع کریں بھائی؟ سب آ گئے؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عقیدہ علم غیب پر گفتگو چل رہی ہے۔ آپ کے سامنے علم غیب کی تعریف مفسرین کے اقوال اور محدثین کے بیان کیے گئے، اور بریلوی کتب سے بھی علم غیب کی تعریفات آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور پھر ساتھ میں ایک اور دوسری چیز کہ علم غیب پر ان کے دعوے کیا ہیں۔ مولوی احمد رضا خان کی 3 کتابوں کے حوالے میں نے پیش کیے، جو کہ اس نے مختلف ادوار کے اندر اس کو لکھی ہے۔ ایک کتاب اس نے لکھی انباء المصطفیٰ یعنی علم غیب رسول 1318 کے اندر۔ پھر دوسری کتاب الدولۃ المکیہ لکھی اس نے، جو کہ 1324 کے اندر۔ پھر تیسری کتاب لکھی خالص الاعتقاد، وہ 1328 کے اندر۔ ہر دعوے کے اندر اس نے ہر کتاب کے اندر اپنے دعووں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے حالات کے موافق۔ میں نے بتایا کہ وجہ کیا تھی، وہ قرآن کریم کی آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کا مصداق بننے کے لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو اس وقت دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کے لیے کل علم غیب کے قائل نہیں ہیں، ہم تو بعض علم غیب مانتے ہیں، ہم تو عطائی طور پر مانتے ہیں، ہم تو یہ فرق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا علم قدیم، نبی کا علم حادث ہے۔ اور جب ان کا اپنے گھر میں جانا ہوتا ہے، اپنے اسٹیج پر بیٹھتے ہیں، اپنے ممبروں پر بیٹھتے ہیں، اپنی عوام کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت ان کا دعویٰ تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر دعویٰ یہ ہوتا ہے روز اول سے لے کر روز آخر تک، عرش سے لے کر فرش تک، شرق سے لے کر غرب تک، جتنی ذرات ہیں، ایک ایک ذرے کا علم، ایک ایک ذرے کا علم، ایک ایک پتے کا علم، سب کا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اس کو وہ لوگ جمی ماکان وما یکون کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی علم کو علم غیب بھی کہتے ہیں۔ اور ساتھ میں پھر یہ دعویٰ کیا، یہ جو بتایا گیا ہے آپ کے سامنے روز اول سے لے کر روز آخر تک، فرش سے لے کر عرش تک، یا شرق سے لے کر غرب تک، یہ سارا علم نہیں ہے، بلکہ نبی کے علم کے مقابلے میں یہ تو ایک قطرہ ہے، یہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ تو غیر متناہی ہے، جیسے اللہ کا علم غیر متناہی، نبی کا علم بھی غیر متناہی ہے۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ یہ کس کا دعویٰ تھا؟ مولوی احمد رضا خان کا دعویٰ۔ اب اس نے وصیت کی ہوئی ہے، مرنے سے پہلے 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے اس نے ایک وصیت کی۔ وصیت کے اندر ایک بات کہی، میرا دین اور مذہب، میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم ترین فرض ہے۔ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم ترین فرض ہے۔ اس نے اپنا گویا کہ دین الگ کر دیا، یہ نہیں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا اس نے؟ دین کی نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی ہے، کہ میرا دین جو میری کتابوں سے ظاہر ہو رہا ہے، اس پر عمل کرنا تمام فرائض سے عمل کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ یعنی دین کے سارے مسئلے ایک سائڈ پہ رکھ دو، اس پر عمل کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا میری کتابوں سے جو میرے عقیدے ظاہر ہو رہے ہیں، میرے نظریات ثابت ہو رہے ہیں، ان پر عمل کرنا
ضروری ہے۔ یہ تو اس نے وصیت کی۔ اب ظاہر سی بات ہے جس آدمی نے اس طرح کی وصیت کی ہو، جو عقیدہ مولوی احمد رضا خان کا ہوگا، اس کے ماننے والوں کا بھی وہی عقیدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ جی ہوگا، لازمی سی ہو۔ جو اس کے خلیفہ ہے اس کا بھی یہی عقیدہ ہوگا، پھر اس کے خلیفہ کا خلیفہ ہوگا اس کا بھی یہی عقیدہ ہوگا۔ آج تک پوری رضا خانیت جو احمد رضا خان کو ماننے والی ہے ان سب کا عقیدہ یہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انوار شریعت مولوی نظام الدین ملتانی نے لکھی، اس کے اندر بات لکھی ہے کہ یہ میں نے مولوی احمد رضا خان کے پاس گیا تھا، وہاں پر جا کر جو ہے اس کو انوار شریعت کے اندر اس نے لکھا ہے کہ جو احمد رضا خان کا ہم عقیدہ نہ ہو، جو احمد رضا خان کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے۔ جو احمد رضا خان کا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، نتیجہ تو ہم تو یہی نکال رہے ہیں نا بھائی کہ مولوی احمد رضا خان نے کہا کہ جو میرا دین، جو میرا مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کا مسلک اور اس کا نظریہ اور اس کا عقیدہ اس کی کتابوں سے کیا ظاہر ہوا؟ روز اول سے لے کر روز آخر تک، فرض سے لے کر عرش تک، شرق سے لے کر غرب تک، پتے پتے کا، ذرے ذرے کا سب علم نبی کو دیا گیا ہے، اور یہ نبی کے علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک تھوڑا سا حصہ ہے، یہ تو چھوٹا سا ایک قطرہ ہے۔ باقی نبی کے علوم کی بات تو آپ نہیں کرو، وہ تو ایک لا متناہی جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، ایسا علم ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ تھا کس کا عقیدہ؟ مولوی احمد رضا خان کا۔ اب آ جاتے ہیں ان کے بعد، یعنی ان کے صدر الافاضل جو کہلاتے ہیں مولوی نعیم الدین مراد آبادی، مولوی نعیم الدین مراد آبادی جو کہ احمد رضا خان کے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ تو سمجھ رہے بات کو؟ ڈائریکٹ خلیفہ اس کے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کتاب لکھی ہے الکلمۃ العلیاء، یہاں رکھی تھی، کل کتاب پڑھی ہوئی تھی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس کے صفحہ نمبر الکلمۃ العلیاء صفحہ نمبر 3 پر اب وہ عبارت نقل کرتا ہے، عقیدہ اپنا لکھ رہا ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ حضرت حق سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی مکرم نور مجسم سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع اشیاء جملہ کائنات یعنی سے اب مطلب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یعنی تو تمام ممکنات حاضرہ و غائبانہ کا علم عطا فرمایا، بدء الخلق یعنی ابتدائے آفرینت سے لے کر دخول جنت و دوزخ تک سب مثل کف دست ظاہر کر دکھایا۔ اور سمجھ رہے بات کو؟ تو اس نے کہا تمام ممکنات حاضرہ اور غائبہ، جو چیزیں ممکن ہیں، ممکنات جو چیزیں ممکن ہیں وہ سب کس کو دے دی گئی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی اس نے گویا کہ احمد رضا خان کے ان عقائد میں سے ایک عقیدہ، وہ کون سا والا؟ روز اول سے لے کر روز آخر تک جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جہنم میں جہنمی چلے جائیں گے، وہاں تک کا سارا علم کس کو دیا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سمجھ گا بات کو؟ اچھا، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کس کا عقیدہ؟ صدر الافاضل مولوی نعیم الدین مراد آبادی۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب اس کا خلیفہ ہے مفتی احمد یار خان گجراتی۔ نعیم الدین مراد آبادی کا خلیفہ کون ہے بھائی؟ مفتی احمد یار خان گجراتی، یہ اس کا خلیفہ ہے۔ گویا کہ احمد رضا خان کا یہ پوتا بن جائے گا، خلافت میں پوتا ہے گا۔ تو سمجھ رہے بات کو؟ یہ جا الحق کے اندر لکھتا ہے۔ کتابیں اٹھا لی میرے خیال میں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دیکھ لینا، صرف میں جو ہے دکھانے کے لیے آپ کو وہ کرتا ہوں کہ یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے جا الحق۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر لکھتا ہے، اس آیت سے معلوم ہوا خدائے قدوس کا خاص علم غیب۔ کس کا علم؟ اللہ تعالیٰ کا خاص علم غیب، اللہ تعالیٰ کا
بھائی اللہ کا جو علم ہے وہ متناہی ہے غیر متناہی؟ غیر متناہی ہے نا. اللہ کا علم ذاتی ہے یا کسی کا عطا کردہ ہے؟ اللہ کا علم ہر چیز کو شامل ہے یا بعض چیزوں کو شامل ہے؟ اب یہ کہہ رہا ہے اس آیت سے پتہ چلا، اس آیت سے پتہ چلا، معلوم ہوا خدائے قدوس کا خاص علم غیب، حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا گیا. اب کیا شے ہے جو علم مصطفیٰ علیہ السلام سے باقی رہ گئی؟ سب کچھ دے دیا ہے، اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے دینے کے لیے. اور سمجھ گئے بھائی؟ اب بتاؤ کتنا علم مانا انہوں نے؟ وہی علم مانا نہیں مانا جو اللہ کا ہے؟ اللہ کا علم اور نبی کے علم کو برابر سمجھا یا نہیں سمجھا؟ سمجھ لیا. اور سمجھ گئے بات کو؟ اسی کتاب جاء الحق کے صفحہ نمبر 67 پر لکھتے ہیں لوح محفوظ کا علم، لوح محفوظ کا علم علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندروں کا ایک قطرہ ہے. کیا ہے بھائی؟ بھائی لوح محفوظ کے اندر جو لکھا ہے وہ کہاں سے؟ جب مخلوق پیدا ہوئی ہے ابتدائے آفرینت سے لے کر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ساری چیزوں کا اس کے اندر لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا؟ لوح محفوظ میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو لوح محفوظ میں تو سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی ہیں، لیکن یہ نبی کے علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک قطرہ، سمندر کا ایک قطرہ ہے. سمندر کا کیا ہے؟ قطرہ ہے. اب بتاؤ یہ کون سا علم مان رہے ہیں؟ صرف یہی مانتے ہیں کہ ابتدائے آفرینت سے لے کر روزے آخر یعنی جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، صرف اتنا مانتے ہیں؟ نہیں. یہ تو حضور کے علم کے سمندر کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک قطرہ ہے. جاء الحق صفحہ نمبر 67 دوبارہ سنیں. لوح محفوظ کا علم علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندروں کا ایک قطرہ ہے. تو معلوم ہوا ما کان و ما یکون کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے دفتر کا ایک نقطہ ہے. دفتر کا ایک یہ کتاب ہے. کتاب کے اندر جتنے حروف ہیں، جتنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور جتنے نقطے لگے ہوئے ہیں جن حروف کے اوپر، کہا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو لوح محفوظ علم ما کان و ما یکون کا علم، یہ تو ایک دفتر یعنی پوری کتاب کا ایک نقطہ ہے. باقی تو علم تو آپ نے بتایا نہیں ابھی تک، اس کو تو کوئی گن ہی نہیں سکتا. اور سمجھ رہے بات کو؟ یہ کس کا نظریہ آیا بھائی؟ کس کا نظریہ آیا؟ احمد یار خان گجراتی کا. احمد یار خان گجراتی کا. اور سمجھ رہے بات کو؟ جی میں نے کہا کہ احمد رضا خان نے وصیت کی کہ میرا دین اور مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم ترین فرض. انہوں نے اس نظریے کو لے کر آگے چلتے ہوئے آ رہے. چل رہے نہیں چل رہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہاں پہلے والے ایسے تھے لیکن بعد والے وہ ٹھیک ہو گئے، اب ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ نہیں رہا. تو میں نے فتویٰ بھی آپ کو بتا دیا، انوار شریعت میں فتویٰ ہے کہ جو احمد رضا خان کے ہم عقیدہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ پھر تو خیر منانی چاہیے رضا خانیوں کو. کوئی اس سے بچ ہی نہیں سکتا، یہ کہہ ہی نہیں سکتا ان کا عقیدہ نظریہ غلط تھا لیکن آج ہم اس عقیدے پر نہیں ہیں. تو جب نہیں ہو تو تم اس کے فتوے سے کیا ہو جاؤ گے بھائی؟ کافر ہو جاؤ گے. تو سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب اس سے آگے چلتے ہیں ہم. شان حبیب رحمان اسی احمد یار خان گجراتی کی کتاب ہے. ایک اور حوالہ چلو آپ کے سامنے اسی کا پڑھ دیتا ہوں. دوسری کتاب ہے ایک اور، شان حبیب رحمان، صفحہ نمبر 265. صفحہ نمبر 265 یہ کتاب ہے شان حبیب رحمان. نظر آ رہی ہے؟ صفحہ 265. اس پر کیا لکھتا ہے؟ از ازل تا روز قیامت، از ازل تا شروع سے، ازل سے روز قیامت ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ کا علم حضور علیہ السلام کو دیا گیا. از عرش تا فرش آپ کو دکھائے گئے. اگر کوئی پرندہ بھی پر مارتا ہے تو حضور کا اس کا بھی علم دیا گیا ہے. حضور کو اس کا بھی علم دیا گیا. اور سمجھ میں آیا نہیں آئی؟ عرش لے کر فرش تک ذرے ذرے کا علم، حتیٰ کہ پرندہ جو اڑ رہا ہے پر مار رہا ہے وہ کتنی دفعہ پر مارتا ہے، کتنی دفعہ بیٹھتا ہے، کتنے دانے کھا رہا ہے، اس کے جسم پر کتنے بال ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ ساری چیزیں اس کا بھی علم نبی کو بولو دیا گیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟
اس مسلک کا حکیم الامت، اس مسلک کا کون ہے بھائی؟ چور لوگ ہیں نا یہ لوگ، ہمارے اکابرین کے القاب جو تھے انہوں نے جو ہے چرائے اس کو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا حکیم الامت، تو انہوں نے کہا کہ حکیم الامت ہم بھی بنا لیتے ہیں جلدی سے. تو انہوں نے اس کو جو ہے احمد یار خان گجراتی کو اس کو حکیم الامت بنا دیا. تو سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ عقیدہ واضح کر رہا ہے کہ روز اول سے لے کر، روز اول بھی نہیں کہا بلکہ ازل سے، روز اول تو دور کی بات، ازل سے. اب بتاؤ یہ کون سا علم مان رہا ہے؟ علم ازلی مان رہا ہے یا مان رہا؟ کس کی صفت ہے یہ؟ اللہ کی. تو سمجھ رہے بات کو؟ اب آگے آ جاؤ. ایک اور کتاب ہے مقیاس حنفیت. مقیاس حنفیت نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی نظر آ رہی ہے؟ اس کتاب کے اندر مولوی عمر اچھروی نے، ان کا بہت بڑا مناظر ہے، بہت بڑا مولوی گزرا ہے، وہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے جی صفحہ نمبر 323، مقیاس حنفیت صفحہ نمبر 323. حوالے بعد میں نوٹ کر لینا، آپ صرف سن لو، ابھی وقت بہت کم ہوتا ہے، ہمارا سبق بہت لمبا ہے ابھی. اللہ رب العزت نے، دیکھو یہ آیت کی تشریح کر رہا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اب یہ اس کی تشریح کرتے ہوئے آ رہا ہے، کہتا ہے اللہ رب العزت نے الغیب کی نسبت اپنی طرف کر کے اپنے تمام غیب کے عالم ہونے کا ثبوت دیتا ہے. غیب کی نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف، کہ میں تمام غیب کا کیا ہوں؟ عالم. اور ثابت ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ تمام چیزوں کا غیب کا عالم کون ہے؟ اللہ. تو اس کی طرف ضمیر راجعہ کا منسوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یظہر علی غیبہ سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ کہتا ہے پھر جو ہے اس کی نسبت دوبارہ کس کی طرف کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، اسی غیب کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو کہتا ہے کیونکہ ضمیر کا مرجع کل غیب ہے. میں صرف اس بات کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ یہ جو دعوے کہتے ہیں نا بعد میں کہ ہمارا دعویٰ کل کا نہیں ہے، ہم بعض مانتے ہیں، اب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ پیچھے اللہ کے علم کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات، اور پھر اسی غیب کی طرف نسبت کس کی کر دی گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور کیونکہ ضمیر کا مرجع کل غیب ہے، جب عطا کنندہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کل غیب عطا کر کے سراہے، تو اس کے انکار کرنے والے کو کیسے صحیح مومن سمجھا جا سکتا ہے؟ پتہ چلا یہ مولوی بھی کیا کہہ رہا ہے، جو علم نبی اللہ تعالیٰ کا خاص علم کلی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہر چیز کو شامل ہے، کسی کا عطا کیا ہوا، یہی سارا کا سارا کلی علم غیب کس کے لیے مان رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنے مولوی ہو گئے بھائی؟ 4 ہو گئے. صدر اللہ فاضل بھی آ گیا، حکیم الامت بھی آ گیا اس کا، یہ تیسرا مقیاس حنفیت والا تیسرا مولوی ان کا آ گیا احمد رضا خان کے بعد. احمد رضا خان کے بعد یہ تیسرا ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی، آگے آ جاؤ. نجم الرحمان ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 82 پر لکھا ہے، یہ نجم الرحمان کتاب ہے جس کا مصنف علامہ محمود، کیا نام ہے بھائی؟ وہ بڑے القابات لکھے ہوئے شروع میں آخر میں، کہ وہ کسی نے کہا نا آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا کہ فلاں 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 فلاں، بہت سارے القابات لگائے، بیچ میں نام بتایا، پھر آگے جو ہے فلاں 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 بہت سارے القاب لگائے. اس نے بتایا تیرا نام اس میں سے کون سا ہے یہ تو بتا بھائی، شروع میں بھی اتنے سارے القابات، آخر میں بھی اتنے سارے لگاتی، تیرا نام کیا ہے وہ بتا دے بھائی، ہمیں نام ہمیں چاہیے. تو نام اس کا کیا ہے صرف ہے بھائی؟ غلام محمود. کیا ہے بھائی؟ نجم الرحمان کتاب صفحہ نمبر 82 کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ جو شخص کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز از ما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ کو تفصیلاً جانتے ہیں، حتیٰ کہ مفاتیح الخمسہ کو بھی جانتے ہیں. میں اس شخص کو کافر نہیں کہتا، مبتدع نہیں کہتا، بلکہ مومن برحق جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں بھائی؟
جو شخص یہ کہہ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو ما کان و ما یکون، حتیٰ کہ یہ وہ 5 چیزیں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ یہ صرف میرے علاوہ کوئی اور، مفاتیح خمس اس کو کہا جاتا ہے کہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، سمجھ رہے بات کو؟ حتیٰ کہ یہ 5 چیزوں کا علم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، آپ ہر ذرے کو جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھے اس کو میں کافر بھی، بدعتی بھی، بلکہ پکا سچا مومن مانتا ہوں۔ بتاؤ کون سا علم غیب مانا انہوں نے، کلی یا ذاتی؟ کلی، بعض تو نہیں آیا نا، ابھی تو ہم نے وہ دعوے رکھے ہی نہیں ہیں جس میں انہوں نے بعض کے دعوے کیے ہوئے ہیں، صرف وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے اندر کلی دعوے ان کے پائے جا رہے ہیں۔ سمجھے گا بات کو؟ اب کتنے مولوی ہو گئے ان کے؟ 4 ہو گئے۔ نمبر 5 ایک اور مولوی ہے الغیب، یہاں کتاب رکھی ہے عبد الرسول چشتی کی، نکال دو اس کو، لال کلر کی۔ الغیب کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 62 71 226 یہاں رکھی ہوگی، پہلے خانہ میں ایسے باہر ہی رکھی ہوگی سب سے آگے، صفحہ نمبر 62 صفحہ نمبر 71 اور صفحہ نمبر 226۔ ان تمام صفحات پر ایک بات اس نے لکھی ہے، نبی کو علم غیب کلی ہے۔ نبی کو علم غیب کون سا ہے بھائی؟ اب آ کر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم کلی نہیں مانتے، ہم تو بعض مانتے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ معتبر نہیں ہوگا۔ تو سمجھ کے بات کو؟ واضح الفاظ، ہم نبی کے لیے کون سا علم مانتے ہیں؟ کلی علم مانتے ہیں۔ کتنے حوالے ہو گئے؟ 5 مولوی ہو گئے ان کے۔ 6واں حوالہ ایک اور لے لو آپ، فتاوی شارح بخاری، فتاوی یہ الغیب کتاب ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے بھائی؟ الغیب۔ مصنف کا نام کیا ہے؟ عبد الرسول چشتی، عبد الرسول چشتی۔ اب اس کی مزے کی باتیں اور ابھی آنے والی ہیں نا، میں اس لیے میں نے دکھایا اس کو تاکہ یہ ذہن میں رہے آپ کو۔ 62 71 226 تینوں جگہوں پر اس نے لکھا ہے ہم نبی کے لیے علم غیب کل نہیں مانتے ہیں۔ 6واں حوالہ فتاوی شارح بخاری جلد اول صفحہ 464 یہاں موجود ہے۔ حضور کہتا ہے کہ کوئی اگر آ کر یہ پوچھے نا حضور کو کتنے علم تھے، حضور کو کتنے علم تھے، تو کہتا ہے حضور کو کتنے علوم حاصل تھے۔ اگر کوئی پوچھے تو بات یہ ہے اس کی کوئی تعین اور تحدید نہیں کی جا سکتی۔ جواب دے رہا ہے اس کی کوئی تحدید، کوئی حد نہیں بیان کر سکتے۔ اب وہ والا جو دعویٰ ہوتا ہے نا ان کا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا علم مانتے ہیں، روز اول سے لے کر روز آخر تک کا، یہ بس یہاں سے لے کر یہاں، یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، بس اس کے درمیان کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں علم مانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں مانتے۔ یہ دعویٰ ان کا ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے علم کی کوئی حد نہیں بتاتے، نبی کے علم کی کوئی تعین نہیں کرتے۔ فتاوی شارح بخاری، مولوی محمد شریف الحق امجدی، شریف الحق یہ بھی کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ نبی کے علم کی کوئی حد، نبی کے علم کی کوئی تعین نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے، اتنا علم دیا گیا ہے۔ تو یہ کون سا علم ہے بھائی جس کی حد نہ ہو؟ متناہی یا غیر متناہی؟ اور یہ غیر متناہی کس کی صفت تھی؟ اللہ رب العزت کی۔ بہرحال یہ 7 حوالے تقریباً میں نے 6 حوالے پڑھ کر سنائے ہیں مولوی احمد رضا خان کے علاوہ، جن سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو احمد رضا خان کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیر متناہی علم دیا ہے، اللہ کا علم نبی کا علم دونوں کا کیا ہے؟ برابر ہے، اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ کمی ہم کر سکیں۔
اور باقی حوالوں کے ذریعے سے میں نے بتا دیا کہ نبی کو جو علم دیا گیا ہے وہ کون سا دیا گیا ہے؟ کلی دیا گیا ہے۔ اور وہ بھی آپ پڑھ چکے ہو پیچھے، احمد رضا خان نے لکھا تھا جب علم کی اضافت غیب کی طرف کی جائے اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ علم غیب ذاتی۔ کون سا مراد ہوتا ہے بھائی؟ جب یہ کہتا ہے نبی کو علم غیب ہے، اور تم پیچھے بیان کر چکے ہو کہ وہ کون سا ہوتا ہے؟ ذاتی ہوتا ہے، کیونکہ عطائی کو تو علم غیب کہتے ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ تم نبی کے لیے کون سا علم مانتے ہو؟ ذاتی مانتے ہو، اور غیر متناہی مانتے ہو، یہ عبارتیں بھی بالکل واضح ہیں، اور کلی مانتے ہو جیسے کہ بھی میں نے واضح کر دیا ہے۔ اور ایسی کوئی حد نہیں بیان کی جا سکتی کہ نبی کو فلاں تک چیزوں تک کا علم ہے، اس کے بعد کا علم نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو صفات آپ بیان کر رہے ہیں نبی کے علوم کی، یہ تو کس کی علوم کی صفات تھی؟ اللہ کی۔ اب یہ کہنا کہ ہم بعض مانتے ہیں، ہم عطائی مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں، یہ ساری دعوے آپ کے معتبر نہیں ہیں۔ یہ والے دعوے تو آپ کے منافقین کی اس عادت کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ نے بیان کر دی کہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو ان کا دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے، ایمان والوں سے باہر جاتے ہیں تو ان کا دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو سمجھ کا بات کو جی مفتی صاحب ہمارا کہتے ہیں کہ بریلویوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ دیکھو یہ کر دیا، آپ نے یہ کر دیا، تو فوراً جو ہے دوسرا ہاتھ والا لڈو آگے رکھ دیتے ہیں کہ اس کو کھاؤ، اس کو کھاؤ۔ یہ دیکھو ہم تو کل کا تھوڑی دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو دیکھو بعض کا کرتے ہیں، بعض وہ والے آپ کو جو ہے دلائل دکھائیں گے، وہ والی باتیں عبارتیں اٹھا کے دکھائیں گے، ہم تو بعض کے قائل ہیں، ہم تو بعض کے قائل ہیں۔ اور اگر جو ہے آپ کہو کہ تم نبی کے علم کو بعض مانتے ہو، تم تو نبی کے علم کی تحدید بیان کرتے ہو، تو پھر جو ہے یہ والا ہاتھ آگے کر دیں گے، کہیں گے یہ دیکھو جی یہاں پر ہم تو نبی کے علم کی جو ہے حد نہیں بیان کر سکتے، ہم تو نبی کی کوئی تعین ہی نہیں کرتے، ہم نبی کے علم کو جو ہے متناہی نہیں مانتے، ہم تو نبی کو اتنا مانتے ہیں کہ دینا والا جانتا ہے، لینا والا جانتا ہے۔ تو سمجھ رہے بات؟ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھے ہوئے ہیں، جو آپ ان پر اعتراض کرو گے یہ دوسرا والا ہاتھ آگے بڑھا کر لڈو آپ کے منہ میں ڈال دیں گے تاکہ آپ خاموش ہو جاؤ۔ اور سمجھ رہے؟ اچھا، کتنی باتیں ہو گئی؟ باتیں ہماری یہ ہوئی تھی کہ علم غیب کی تعریف، نمبر 2 علم غیب کا دعویٰ بریلویوں کا کیا ہے۔ یہ چند حوالے میں نے پڑھے ہیں، ویسے تو میں نے بہت سارے لکھے میں اپنے پاس، اس کے علاوہ وقت کم ہے اس لیے جو ہے آگے چلتا ہوں۔ اب تیسرا موضوع ہمارا ہے کہ علم غیب کب ملا ہے، علم غیب کب ملا ہے، علم غیب کب ملا ہے، یہ بھی بتانا چاہیے نا بھائی، پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ تو خلاصتاً میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں، دیکھو بھائی جس طرح ان کے عقیدے مختلف ہیں نا، بعض علم غیب مانتے ہیں، کل نہیں مانتے، ہم نبی کے لیے عطائی طور پر مانتے ہیں، ذاتی نہیں مانتے، دعوے کے اندر عقیدے کے اندر اختلاف ہے، اسی طریقے سے اس دعوے کے اندر بھی ان کو اختلاف ہے۔ آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی کو علم کب دیا گیا۔ 4 قسم کے دعوے آپ کے سامنے۔ نمبر 1، لوح محفوظ لکھنے سے پہلے ہی دے دیا گیا تھا۔ کب بھائی؟ عالم ارواح کے اندر ابھی لوح محفوظ بھی نہیں لکھی، قلم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کسی چیز کو پیدا نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کے نور کو پیدا کیا، اسی وقت جو ہے نبی کو کیا دے دیا گیا تھا؟ سارا کا سارا علم دے دیا گیا تھا۔ سارا کا سارا کیا کر دیا گیا تھا بھائی؟ نبی کے سامنے ہی لوح محفوظ لکھی گئی ہے، نبی کے سامنے ہی لوح محفوظ لکھی گئی ہے۔ یہ ایک دعویٰ ان کا ہوگا، آگے میں پڑھ کے سنا دوں گا آپ کو کس کتاب میں کیا لکھا ہے انہوں نے۔ نمبر 2، دوسرا دعویٰ یہ ہے، نہیں اس وقت نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی پیٹ میں تھے اس وقت دے دیا گیا تھا، پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کی پیٹ میں ہی دے دیا گیا تھا۔ دوسرا دعویٰ آ گیا ان کا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب تیسرا دعویٰ ان کا سنیں بھئی، علم غیب کب دیا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا معراج کی رات جب آپ وسلم گئے تھے نا، عرش پر گئے تھے، اس وقت اللہ نے سارا کا سارا علم نبی کو دے دیا، سارا کا سارا علم نبی کو دے دیا۔ سن نبوی کا 11واں سال تھا معراج پر جب گئے ہیں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس وقت سارا دے دیا گیا تھا۔ کتنے دعوے ہو گئے بھائی؟ اس سے پہلے نہیں، اس وقت دیا۔ چوتھا دعویٰ مولوی احمد رضا خان نے جو چلاکی کی ہے، یہ چوتھا دعویٰ احمد رضا خان نے اب لکھا ہے۔ احمد رضا خان کہتا ہے کہ نبی کو علم کب دیا گیا تھا بھائی؟
کہتا ہے جیسے ہی قرآن کریم ختم ہوا، نزول ہوتا رہا اس وقت تک نہیں ہوا، جیسے ہی آخری آیت نازل ہوئی نبی کا علم مکمل ہو۔ کتنے دعوے ہوگا بھائی؟ 4۔ یعنی وفات سے، فوت ہونے سے چند گھنٹے پہلے نبی کا علم غیب مکمل ہوا ہے، یہ پورا علم اس وقت دیا گیا۔ تو سمجھ گا بات کو؟ جی اب حوالے جات آپ پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ۔ اچھا، میں مختلف طریقے سے ان کو جو ہے حوالے جات آپ کے سامنے پڑھتے جاؤں گا۔ یہ الغیب، یہی کتاب ہے۔ ایک اس کا صفحہ نمبر 46 اور 58، صفحہ نمبر 46 اور 58۔ جی بتا دوں بھائی، جو نبی ہوتا ہے اسے تو پیدا ہوتے ہی علم غیب عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اس کو پیدا ہوتے ہی علم غیب دے دیا جاتا ہے، جیسے پیدا ہوا فوراً دے دیا گیا۔ یہ ایک دعویٰ آ گیا۔ آ جاؤ بھائی آگے، صفحہ نمبر 58 اسی کتاب کا۔ ابھی چند حوالے صرف میں اسی کتاب کے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ صفحہ نمبر 58، آج کا خشک ملا کتیا کا دودھ تو پلا دیا جائے اسے معلوم نہیں ہوگا۔ کتیا کا دودھ اس کو پلا دیا جائے تو اس کو معلوم کہ میں نے کتیا کا پیا یا کس کا پیائے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بچپن ہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہی میری ماں ہے، پھر دودھ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی پتہ چل گیا تھا، وہ دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پی رہے تھے نا، دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ جب ماں آئی تو پھر دودھ پیا۔ تو کہتا ہے کہ دیکھو آج کا مولوی اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ کتیا کا دودھ پلا دو کہ یہ کتیا کا یا بھینس کا، گائے کا، کس چیز کا ہے گا۔ لیکن نبی تو وہ ہوتا ہے جو بچپن سے ہی غیب کو جانتا ہے، اس کو پتہ تھا کہ میری ماں کون سی ہے، ماں آئی تو پھر دودھ پیا ہے۔ صرف دعویٰ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا، باقی اس پر جو تبصرے وہ تو بعد کی باتیں ہیں بہت ساری، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں پیا، تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے سارا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے کیا کر دیا تھا، ممنوع قرار دیا تھا کہ وہ کسی اور عورت کا دودھ پیے۔ اللہ نے روک دیا تھا، جس چیز کو اللہ نے روک دیا اب وہ آپ کیا کہو گے، وہ غیب کا علم تھا۔ آگے آ جائے، صفحہ نمبر اسی کتاب کا 233، حضور کو علم غیب بچپن میں دے دیا گیا تھا، وہی دعویٰ ہے گا، پیدا ہوتا ہی دے دیا گیا، بچپن میں دے دیا گیا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو بچپن سے ہی جانتا ہے غیب کو۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ 3 حوالے اسی کتاب کے ہیں۔ اب ایک اور کتاب ہے نبوت مصطفیٰ ہر آن ہر لحظہ، نبوت مصطفیٰ ہر آن ہر لحظہ، صفحہ نمبر 36 پر۔ آپ کو بتدریج علم عطا کیا گیا اور آپ کا علم قرآن مجید کے ساتھ مکمل ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ علم دیا گیا ہے۔ جیسے ہی قرآن کریم مکمل ہوا تو آپ کا علم بھی کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اور سمجھ گئے بھائی یہ کون سا دعویٰ آ گیا؟ دوسرا، پہلا دعویٰ تھا بچپن میں دے دیا گیا ہے، پیدا ہوتے ہی دے دیا گیا ہے، بچپن سے ہی جانتے تھے غیب۔ اب دوسرا دعویٰ یہ ہے نا یہ علم غیب کب دیا گیا ہے؟ بتدریج، آہستہ، جیسے ہی قرآن پاک کی آخری آیت ختم اس وقت آپ کا علم مکمل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ الدولۃ المکیہ، مولوی احمد رضا خان، صفحہ نمبر 73۔ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانا بذریعہ قرآن عظیم ہوا، اور قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، ہر وقت نہیں اترتا تھا، تو اوقات اور معلومات دونوں میں باز ہونا صادق ہوا۔ اور سمجھ رہے بات کو؟ اگر ان کو پر ہم یہ اعتراض کرتے تھے نا کہ بھئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، آپ تو کہتے ہو غیب کو جانتے تھے تو ہار کیوں نہیں مل رہا تھا، فلاں چیز جب تو کہتے ہیں کہ ہم کون سا مانتے ہیں کہ اس وقت پورا دے دیا گیا تھا، اس وقت نہیں تھا، بعد میں آہستہ ہمارا دعویٰ کون سا والا ہے بھائی، وہ اینڈ میں بالکل آخر میں۔ یہ چلاکی کی ہے احمد رضا خان نے اصل میں، جب ان کے سامنے وہ احادیث پیش کرتے ہیں نا، دیکھو فلاں چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، فلاں چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یہ واقعہ یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو کون سا مانتے ہیں اس وقت تھوڑی مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ آخری دن جب قرآن مکمل ہوا اس وقت۔ اب وفات سے کہتا ہے وفات کے چونکہ 2-3 گھنٹے پہلے آخری آیت نازل ہوئی ہے،
تو کہتا ہے کہ اس سے پہلے کے بارے میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے، اس کے بعد تم اس کے بعد کا کوئی واقعہ دکھاؤ۔ اب اس نے کنواں اصل میں کھودا ہے ہمارے لیے، لیکن یہ پھنسے گا خود، وہ بتائیں گے کیسے پھنسے گا یہ۔ آگے چلے بھائی، جا الحق مفتی احمد یار خان گجراتی، صفحہ نمبر 55۔ دو دعوے تو ہو چکے ہیں نا بھائی، ایک بچپن میں دیا گیا ہے، نمبر 2 دوسرا دعویٰ کیا آ گیا ابھی؟ قرآن جب ختم ہوا ایسا 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 ایسا، وہ جس وقت آخری آیت آئی اس وقت مکمل ہوا ہے۔ اب تیسرا دعویٰ، جا الحق صفحہ نمبر 55۔ اس آیت اور عبارت سے معلوم ہوا کہ معراج میں حضور علیہ السلام کو وہ علوم عطا فرمائے جن کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ کسی کے خیال میں آ سکتے ہیں۔ ما کان وما یکون تو صرف بیان کے لیے ہے، ورنہ اس سے بھی کہیں زیادہ کی عطا ہوئی۔ یہ تو صرف جو ہم کہتے ہیں نا علم ما کان وما یکون، علم غیب، یہ تو ایسے بیان کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں، باقی جو ہے اس سے زیادہ ملا ہوا ہے۔ بات تو وہی پیچھے والے دعوے بھی آگے ساتھ میں، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کب دیا گیا ہے؟ معراج کی رات۔ کب دیا گیا ہے بھئی؟ یہ معراج کی رات۔ اور سمجھے کہ بات کو، کون سا دعویٰ آ گیا؟ تیسرا دعویٰ۔ 3 دعوے ہو گئے ان کے جی۔ آگے اچھا، ایک اور فتاوی اجملیہ ان کا جلد اول صفحہ 81 کے اوپر، یہ علوم جب ہوئے کہ جب تمام کلام مجید حضور پر نازل ہو گیا، وہی والا احمد رضا والا دعویٰ کیا کہ جیسے قرآن پاک مکمل ہوا اسی وقت ہوا۔ یہ ایک اور حوالہ میں نے بتا دیا جی، فتاوی اجملیہ جلد اول صفحہ 81۔ آپ اس کو اس والے دعوے کے اندر رکھ لو کہ جو احمد رضا خان کا دعویٰ آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور اسی کا حوالہ ہے، فتاوی شارح بخاری جلد اول صفحہ 466 اور 470۔ اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ علم جمی ماکان وما یکون کا علم نزول قرآن کے اختتام پر مکمل ہوا۔ جیسے قرآن مکمل ہوا، ختم ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی کیا ہو گیا تھا؟ فتاوی شارح بخاری جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا، یہ والا سمجھ گا بھائی؟ وہی دعویٰ آ گیا، صفحہ نمبر 466 470۔ آگے بھی جا الحق مفتی احمد یار خان گجراتی، یہ صفحہ نمبر 117 پر لکھتا ہے، 119 صفحہ نمبر 119 پر، علم غیب تو ولادت سے پہلے ہی عطا ہو چکا تھا۔ آ جاؤ، علم غیب کب عطا ہو چکا تھا؟ ولادت سے، اور پہلے اس نے صفحہ نمبر 55 پر کیا کہا کہ علم غیب کب دیا گیا ہے؟ معراج میں دیا گیا ہے۔ ایک ہی بندہ، فراڈ دیکھو آپ ان لوگوں کے، شروع میں کچھ ایسے بڑھتے جائیں گے، عقیدہ چینج ہو جائے گا، تبدیلی آ جائے گی ان کی۔ اچھا، انوار آفتاب صداقت صفحہ 186، ٹھیک ہے بھائی، اس میں لکھتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے خلق سے علم غیب حاصل ہے۔ علم غیب کب سے حاصل ہے بھائی؟ ابھی مخلوق پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لوح محفوظ، قلم وغیرہ یہ چیزیں بھی نہیں آئی تھیں۔ لوح محفوظ ان کے رو برور لکھی گئی ہے، لوح محفوظ رو برو بالکل آمنے سامنے لکھی گئی ہے۔ شکم مادر میں ہی علم غیب حاصل تھا۔ لو جی، ایک عبارت کے اندر 2 ڈنڈیاں مار رہا ہے، ایک کہتا ہے لوح محفوظ سامنے لکھی گئی ہے، اور ایک کہتا ہے کہ جب آپ ماں کی پیٹ میں تو اس وقت علم غیب حاصل تھا آپ کو۔ مطلب وہی دعویٰ آ گیا کہ پہلے سے ہے گا۔ 4 دعوے آئے نہیں۔ نمبر 1، چلو شروع سے لے لیں، وہ ابھی تک کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی، جو آخری ابھی میں نے پڑھ کے سنایا، اس وقت آپ کو علم غیب دے دی ہے۔ دوسرا دعویٰ جی، ولادت سے پہلے یا ولادت کے وقت یا بچپن کے اندر، یہ تینوں دعوے یعنی تینوں باتیں یہ ایک ساتھ آپ اس کو رکھ لو کہ اس وقت دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ تیسرا دعویٰ ان کا شب معراج پر دے دیا گیا تھا۔ چوتھا دعویٰ کیا ہے ان کا؟ قرآن کی آیت جیسے آخری آیت نازل ہوئی بس اس وقت مکمل ہو گیا، اب ہوا ہے مکمل، اس سے پہلے مکمل نہیں تھا۔ اب اگر کوئی دیوبندی وہابی ہمارے سامنے کوئی حدیث پیش کرے گا، دیکھو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں
کہ اس وقت تو قرآن نازل پورا ہی نہیں ہوا تھا. ہمیں وہ واقعہ بتاؤ کہ جو قرآن کی آخری آیت نازل ہو گئی پھر اس کے بعد کوئی جو ہے ایسی بات دکھاؤ. تو سمجھ رہے بات کو جی؟ اچھا، اب اس پر ہم کریں گے تبصرہ، لیکن ابھی یہاں تک بات، یہ تو بات آپ کے سامنے. اور لطمۃ الغیب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تقریض لکھنے والا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ انوار آفتاب صداقت یہ کتاب ہے جس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مولوی احمد رضا خان کے پاس میں گیا تھا، 30 دن وہاں رہا ہوں، ایک ایک بات میں نے پڑھ کر سنائی ہے. مولوی احمد رضا خان کو اس نے خود سنی، دیکھی، سب کچھ کی، پھر تقریر لکھ کر دیے. اس پہ کیا لکھ کر دیے؟ کیا ایک ایک بات صحیح ہے اس کے اندر. تو مولوی احمد رضا خان کا اپنا عقیدہ تبدیل ہوا نہیں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے لکھا ہے نا، میں نے بتایا لطمۃ الغیب کے اندر انہوں نے ایک اصول لکھا ہے، تقریر لکھنے والا خود کیا ہوتا ہے بھائی؟ ذمہ دار. جو کتاب کے اندر موجود ہے تقریر لکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دار. تو احمد رضا خان ذمہ دار ہوا نہیں ہوا؟ کہ اس کا بھی عقیدہ یہ نکلا یا نہیں نکلا کہ یہ کب دیا گیا ہے؟ او سب سے پہلے، ابھی مخلوق پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لوح محفوظ آپ کے سامنے لکھی گئی ہے. یہ عقیدہ تو کس کا تھا بھائی؟ احمد رضا خان. یہ دوسرا عقیدہ جو احمد رضا خان نے ہمارے سامنے پھینکا ہے، یہ کیوں؟ میں نے کہا وہ چلاکی کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، کہ جب ہم ان کو کوئی بھی حدیث دکھاتے کہتے ہیں نہیں ہمیں تو وہ والی دکھاؤ جو آخری آیت نازل ہوئی پھر اس کے بعد کا کوئی واقعہ دکھاؤ. تو اس کو ہم دکھائیں گے، بتائیں گے کہ یہ تو نے کیا ہے اور پھنستا خود کیسا ہے. تو 3 باتیں ہو گئی. نمبر 1 علم غیب کی تعریف، نمبر 2 علم غیب پر ان کے دعوے، نمبر 3 یہ علم غیب کب ملا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، باتیں بہت ساری ہیں، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں آ جائیں. اب 2 باتیں اور ہیں. یہ علم غیب کا عقیدہ کن لوگوں کا ہے؟ نمبر 2 یہ علم غیب صرف نبی ہی کی شان ہے یا کسی اور کو بھی حاصل ہے؟ اور سمجھ رہے بات کو؟ یہ 2 چیزیں ہیں. چلو دیکھتے ہیں جب تک دوسرے استاد نہیں آتے. اب میں ایک اور چیز آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. علم غیب یہ نبی کی شان ہے یا نہیں، ان کے دعوے کیا ہیں اس بارے میں. اب ایک بہار شریعت ان کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 14 پر پہلی جلد ہے. انبیاء توحید کا بیان پہلے اس نے ذکر کیا، پھر انبیاء کے بارے میں ذکر کیا، نبی کون ہوتا ہے، نبی کے لیے کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے. وہاں پر کہتا ہے علم غیب عطائی انبیاء ہی کی شایان نشان ہے. علم غیب عطائی کس کی شایان نشان ہے؟ انبیاء کی. بہار شریعت مل جاتی ہے، ہر بریلوی کی اس کے اندر رکھی ہوئی ہوگی، مسجد کے اندر پڑھی ہوئی ہوگی یہ کتاب. سمجھ رہے ہو بات کو؟ دوسرا حوالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنا جو کہ کمالات نبوت سے ایک عظیم نشانی ہے. یہ تو نبوت کے کمالات میں سے ایک عظیم نشانی ہے علم غیب کا حاصل ہونا ہے. گویا کہ یہ نبی کی شان ہے. کس کی شان ہے بھائی؟ نبی کی شان. اور سمجھ رہے بات کو؟ کہتا ہم نبی کی شان بڑھانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. علم غیب کا عطا ہونا یہ نبی کی شان ہے. کتاب تاریخی مناظرے صفحہ نمبر 41، صفحہ نمبر 41. سمجھ گئے بھائی؟ اب میں صرف پڑھ کے جلدی جلدی سے سناؤں گا، وقت کم ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. اب ہم جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے یہ علم غیب کن کن کے لیے ثابت کر رہے ہیں وہاں پر لے کر آ رہے ہیں آپ کو. علم غیب کس کے لیے ثابت کیا انہوں نے؟ انبیاء کے لیے. اب نمبر 2 دوسرا درجہ اب لے کر آ رہے ہیں، اس سے نیچے اتر رہے ہیں. علم غیب بزرگوں کو بھی ملا ہے. علم غیب کس کو ملا ہے بھائی؟ نمبر 1 غایت المعمول فی علم الرسول صفحہ 234 پر فیض احمد اویسی لکھتا ہے صالحین، کاملین اور عارفین باللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، کیونکہ جب ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مخفی نہ رہی تو اور کوئی چیز کیسے مخفی رہ سکتی ہے. اولیاء، عارفین، صالحین، یہ جو اللہ کے عظیم بندے ہیں، ان سے کوئی چیز مخفی، جب اللہ کی ذات ہی مخفی نہیں تو یہ تو صفت ہے علم غیب، یہ کیسے مخفی رہ سکتی ہے. اور سمجھ گیا بات کو؟ اور یہی علم کلی ہے، اور یہی علم کلی ہے. بس یہ علم جب عام صالحین کاملین کو ہے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کاملین اور عارفین کے سرتاج ہیں، انہیں یہ علم کیوں کرنا حاصل ہوگا؟ کہہ رہا ہے کہ جب یہ بزرگوں کو یہ والا علم حاصل ہے، اور یہ علم کون سا ہوتا ہے؟ علم کلی ہوتا ہے۔ جب بزرگوں کو ثابت ہوتا ہے تو پھر نبی کے لیے کیوں نہیں ثابت کرتے آپ؟ نبی کو کیسے نہیں ہوگا؟ اور سمجھ گئے بھائی؟ غایت المعمول فی علم الرسول، فیض احمد اویسی کی کتاب ہے، صفحہ 234 پر اس نے یہ بات لکھی۔ اب آگے چلتے ہیں ہم۔ دوسرا حوالہ فتاوی رضویہ جلد 29، فتاوی رضویہ جلد صفحہ 461 پر، صفحہ نمبر 400، اصالتاً علوم غیب، اصالتاً کہتا ہے اصلی جو ہے نا علم غیب کس کو حاصل ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اصلی طور پر حاصل تھا، اصل میں ان کو تھا۔ اصالتاً علوم غیب، اور ان کی عطا و نیابت سے، یعنی نبی کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، ان کی عطا سے، ان کے خدام اکابر اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کو بھی ایک ایک ذرہ عالم تفصیلی عطا ہونا ہرگز ممنوع نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ احمد رضا خان کہتا ہے اصل میں تو علم کس کو حاصل ہوتا ہے؟ حضور کو۔ پھر نبی کے واسطے سے، وسیلے سے، ان کی عطا سے تمام اولیاء کو بھی جو ہے ذرے ذرے کا علم حاصل ہو جاتا ہے، ذرے ذرے کا علم۔ بزرگوں کے لیے علم ثابت ہو رہا ہے۔ 2 حوالے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 483، تیسرا حوالہ اسی جلد کا لیکن صفحہ تبدیل ہو جائے گا، 483 یا کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلاموں عارفوں پر ہر چیز روشن ہوتی ہے، وہ ہر علم پر حال کی حقیقت کو پہنچے ہوتے ہیں، وفات تک جو کچھ آنے والا ہے ہر حال کی اس وقت خبر رکھتے ہیں۔ اپنی وفات تک جو جو چیز ان کو پیش آئے گی ان کو پہلے سے سب پتہ ہوتا ہے۔ اور سمجھ گئے بھی؟ 3 حوالے ہو گئے۔ چوتھا حوالہ نیکی کی دعوت، کتاب کا نام ہے مولوی الیاس قادری بپا جانی، جانتے ہو نا؟ جی۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ عز و جل کی عطا سے حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت الہادی بھی دلوں کے حال جان لیتے تھے، اور سمجھ گیا بھائی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے ان کو اتنا بڑھایا چڑھایا۔ اصل میں یہ لوگ ولی مانتے کس چیز میں؟ ولی وہ ہوگا جو ہواؤں میں اڑا ہوگا، ولی وہ ہوگا جو پانی میں تیر رہا ہوگا۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی آیا نا، اس نے کہا کہ میں تو اتنے سال آپ کے ساتھ رہا ہوں، میں نے تو کوئی آپ کو اڑتا ہوا نہیں دیکھا، تیرتے ہوئے نہیں دیکھا پانی میں۔ انہوں نے کہا یہ کوئی ولی کی شان ہے؟ بھائی ہوا میں اڑنا کس کا کام ہے؟ کوے کا کام ہے۔ تم اپنا ولی کس کو بنا لو؟ کوے بنو۔ پانی میں تیرنا کس کا کام ہے؟ مچھلیوں کا کام ہے، مچھلیوں کو اپنا ولی بنا لو۔ یہ کوئی ولایت کا مقام ہے؟ یہ ولایت کا مقام ہے؟ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ کتنے سال رہے ہو؟ 10 سال۔ 10 سال رہے ہو، ان 10 سالوں کے اندر تم نے مجھے خلاف سنت کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہ یہی ولایت ہوتی ہے۔ ولی اس کو نہیں کہتے جو ہواؤں میں اڑے، ولی اس کو نہیں کہتے جو پانیوں میں تیرے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ولی اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کا کوئی حکم اس سے نہ چھوٹے، کوئی کام سنت کے خلاف ہو نہ ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ آپ نے تو ولایت کو کسی اور جگہ پر رکھا ہوا ہے گا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ وہ دلوں کے سارے حالات جانتے تھے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ ولیوں کا کام صرف یہی رہ گیا تھا؟ وہ اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی تھی یا لوگوں کے دلوں کو دیکھتے تھے وہ؟ اچھا، اور پھر چند سطروں کے بعد دوبارہ اس نے یہی بات لکھی، یعنی وہی صفحہ ہے نیکی کی دعوت، صفحہ نمبر 379۔ اب نیچے چند سطروں کے بعد لکھتا ہے جب اولیاء کے علم غیب کا یہ حال ہے۔ کس کے علم غیب کا؟ وہ علم غیب کس کے لیے مان رہا بھی؟ بھائی کوئی گڑبڑ کر رہا ہوں میں؟ عبارت کوئی آگے پیچھے کچھ کر رہا ہوں میں؟ نہیں۔ جب اولیاء کے لیے یہ علم غیب ہے، علم غیب اولیاء کے لیے ثابت کر رہا ہے، تو پھر دوسروں کے لیے، نبی کے لیے کیسے نہیں ہوگا؟ تو سمجھ گیا بات کو؟ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 23 کو پر اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء کے۔ آ جاؤ بھائی، تو یہاں تک تو ہم نے ثابت کر دیا انبیاء کو بھی ولی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے، اور کس کو؟ اولیاء کو بھی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا علم غیب کا عطا ہونا یہ نبی کے کمالات میں سے ایک عظیم
نشانی ہے. ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب جو کمالات نبوت سے ایک عظیم نشانی ہے. یہ پڑھ کے سنایا نہیں سنایا میں نے؟ تاریخی مناظرے صفحہ نمبر 41 کو پر لکھا ہے یہ بات انہوں نے. اسی طریقے سے دوسرا حوالہ انہوں نے علم غیب عطائی ہونا انبیاء کی شان ہے. یہ تو باہر شریعت. یہ دو حوالے اپنے پاس رکھنا، پھر اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں. یہ دو حوالے بنیادی ہیں. علم غیب نبی کی شان کے موافق ہے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ علم غیب کو جانتا ہے. نمبر 2، نبی کے کمالات میں سے ایک عظیم نشانی کمال یہ ہے کہ وہ غیب کو جانتا ہے. پھر آگے میں نے حوالے پیش کیے ہیں کہ دیکھو بزرگوں کے لیے انہوں نے ثابت کیا ہے. تو پتہ چلا ان کے بزرگ ان کے نزدیک کیا بنے؟ بولو، نبی بنے. کیا بنے؟ بزرگوں کو کہاں تک پہنچا دیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا کمال نبوت میں سے ہے، تو کمال نبوت وہی دوسرے کے اندر پائی نہیں گئی؟ نہیں پائی گئی جی، پائی گئی ہے نا. تو بتاؤ ان بزرگوں کو کہاں کس کی جگہ پر بٹھایا؟ انبیاء کے. وہ کرتے بھی ہیں. اب تیسری اسٹیپ ہم آگے چل رہے ہیں کہ علم غیب انہوں نے بزرگوں سے ہٹ کر اب آگے جانوروں کے لیے بھی مانا ہے. شیطان کے لیے بھی علم غیب مانا ہے، دجال کے لیے بھی علم غیب مانا ہے، بلی، کتا، ہاتھی، شیر سب کے لیے علم غیب مانا ہے. انہوں نے نام لے لے کر کہا ہے کہ بلی کو بھی علم غیب تھا، ہاتھی کو بھی علم غیب تھا، گوہ کو بھی علم غیب تھا، شیطان کو بھی علم غیب تھا، سب کو علم غیب. یہ حوالے میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو